بھارت کا حملہ فاش غلطی، خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان، قوم سے خطاب میں کہا شہیدوں کے خون کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ کل رات ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں طوفان برپا کر دیا، جو رافیل طیارے بھارت کا غرور تھے راکھ میں ملا گئے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے گرا کر ایم عالم کی یاد تازہ کر دی۔ پاکستانی قوم خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ شہید ارتضیٰ عباس کی عمر صرف 7 سال تھی، جس کا ابھی ہم نے جنازہ پڑھا۔ مسئلہ کشمیر ایک تنازع ہے اور تب تک رہے گا جب تک کشمیریوں کو آزادانہ حق رائے دہی نہیں مل جاتا۔ جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان پوری طرح تیار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات کرے تو ہم رک سکتے ہیں۔ جیمنگ کی وجہ سے کئی بھارتی طیاروں کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ پاکستان اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی تصدیق۔ ترکیہ کے سرکاری ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا ہے۔ پاکستان اب بھارت کو مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ کہا پاکستان کے خلاف بھارت نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفیروں کو بھارتی حملے پر بریفنگ۔ کہا بھارت کی بزدلانہ کارروائی کا دنیا کے سامنے پردہ چاک۔ بھارتی اقدامات کو پاکستان کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم نے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنانے کے مفروضے کو مکمل مسترد کر دیا۔ پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی افواج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا۔ ہمارا دشمن اتنا کم ظرف اور بزدل ہے، مد مقابل فوج سے لڑنے کی بجائے وہ رات کو بزدلوں کی طرح معصوم شہریوں کو اور آبادیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ پاکستان میں مختلف مقامات پر مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ کون سا دنیا میں مذہب ہے، وہ کون سی انسانیت ہے جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی اور کی عبادت گاہوں کو، ان کی مقدس کتابوں کو شہید کریں؟ شہیدوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دشمن پر واضح کر دیا۔ پریس بریفنگ میں کہا بھارت نے عام شہریوں اور مساجد کو نشانہ بنایا۔ کون سا مذہب عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کی اجازت دیتا ہے؟ بھارت کے بزدلانہ حملے میں 31 افراد شہید، 57 زخمی ہوئے۔ بھارتی پراکسیز کے گرد گھیرا تنگ کیا تو بھارتی فوج میدان میں اتر آئی۔ پاک فوج نے اپنے دفاع میں صرف ملٹری ٹارگٹ کو چنا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے بھارتی جارحیت کے بعد ترکیہ کی پاکستان کے ساتھ یکجہتی کو سراہا۔ کہا بھارت نے خطرناک راستہ اختیار کیا، خطے کے امن کو خطرے میں ڈالا۔ ترک صدر بولے پاکستان کے دیرینہ دوست کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اولڈ ایئرپورٹ کے قریب ڈرون گرا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ڈرون گرنے سے متعدد دھماکے ہوئے۔ ریسکیو کی فائر فائٹنگ وہیکلز جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ ملبہ قبضے میں لے لیا گیا۔ پاک بھارت کشیدگی، لاہور کی فضائی حدود ایک بار پھر بند۔ سیالکوٹ کی حدود میں بھی متعدد فضائی روٹ کمرشل پروازوں کے لیے بند، نوٹم جاری۔ سول ایویشن سرائے کے مطابق فضائی روٹ آج دوپہر 12 بجے تک بند رہیں گے۔ فلائٹ انفارمیشن ریجن میں 7 فضائی روٹس کمرشل طیاروں کے لیے بند کیے گئے۔ اسلام آباد اور لاہور میں آج تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلیں گے۔ لاہور بورڈ کے انٹر امتحانات بھی ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہوں گے۔ It's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades. No, I just hope it ends very quickly.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے قیام میں مدد کی پیشکش۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت دونوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، دونوں سے ان کی بنتی ہے اور وہ چاہتے ہیں دونوں ممالک میں معاملات سنبھل جائیں۔ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کو جواب دے دیا ہے تو اب وہ رک سکتے ہیں۔ امن کے لیے اگر میں کچھ مدد کر سکتا ہوں تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو کو ٹیلی فون۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کی کوشش پر تبادلہ خیال، باہمی تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ لیا۔ امریکی صدر کی اگلے ہفتے مشرق وسطی اور سعودی عرب کے دورے پر بات چیت ہوئی۔ ہمیں پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کے پرامن حل کی امید کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی آئے گی۔ ترجمان IMF نے کہا IMF ایگزیکٹو بورڈ کا جائزہ اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے فنڈنگ کا جائزہ لیا جائے گا۔ IMF EFF پروگرام کے ذریعے پاکستان کے معاشی پروگرام کی معاونت کرتا ہے۔ ہمارے دشمن نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے ہندوستان کے اس مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ ہر روز اطلاع ملتی تھی کہ آج ہندوستان کے جہاز آئیں گے اور وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے۔ ہماری افواج پاکستان 24 گھنٹے تیار تھی کہ کب دشمن کے جہاز اڑیں، کب ان کو ہم اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں۔ جو کہتے تھے ہندوستان نے پاکستان کو کنونشنل وارفیئر میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، کل رات کو ان کا ہوش ٹھکانے آ گیا ہے۔ بھارت نے ہمارا دفاع دیکھ لیا، اب ہمارا حساب دیکھنا۔ پاک فوج کو بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا مکمل اختیار مل گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی ہنگامی بیٹھک۔ اعلامیے کے مطابق اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت پاکستان کو اپنے دفاع میں جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا بھارت کے تکبر رافیل کو خاک میں ملا دیا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 3 رافیل سمیت 5 طیارے مار گرائے، یہ تعداد 10 بھی ہو سکتی تھی۔ پاک فضائیہ کو پوری قوم کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جو کہتے تھے روایتی جنگ میں پیچھے ہیں، ان کے کل رات ہوش ٹھکانے آ گئے۔ مزید کہا جعفر ایکسپریس ہائی جیک کے تانے بانے بھارت سے ملتے تھے۔ پاکستان کو تو اس واقعے کی مذمت تک کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ بھارت نے سنگ دلی کے ساتھ واقعے کا مذاق اڑایا۔ بھارت کی جارحیت کا مناسب جواب دیا، عالمی برادری بھارتی جارحیت کا نوٹس لے، وزیر اطلاعات عطا طارق کا مطالبہ۔ بولے بھارتی حملوں میں بے گناہ اور معصوم شہری شہید ہوئے، پاک فوج ملکی سالمیت کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ مودی پہلگام واقعے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف سیاسی جماعتیں ہم آواز، کراچی سے پشاور تک تمام سیاسی قیادت متحد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے پر ایک زبان، حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں کی ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ سرزمین پاک کے دفاع کے لیے ساتھ چلنے کا عہد دہرایا، ملک کے چپے چپے کی حفاظت کا عزم کیا۔ حکومتی وزراء اپوزیشن ارکان کی بھارتی اشتعال انگیزی کی مذمت، بھارت کے خلاف پاک افواج کی کارروائیوں پر خراج تحسین۔ آپ نے پاکستان کے بے گناہ شہریوں پہ، ہمارا بے گناہ بچوں پہ حملہ کیا ہے، ہمارے سرزمین پہ حملہ کیا ہے۔ اب ان کو تیاری اور حوصلہ رکھنا پڑے گا، اس لیے پاکستان کا جواب اب آنا ہے۔ رات کے اندھیرے کی نہیں، کسی جھوٹ کی بنا پہ نہیں، انٹرنیشنل قانون کے مطابق
ان کے یہ 5 جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے جناب اسپیکر، اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں گے۔ بھارت تیاری کرو، پاکستان کا جواب آنا ہے، بلاول بھٹو کی للکار۔ کہا بھارت نے پھر حملہ کیا تو اور جہاز گرائیں گے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے جہاز مچھروں کی طرح گرائے۔ چور اور بزدل دشمن ہمیشہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں۔ ہم جنگ کے حامی نہیں، مگر بھارت نے حملہ کیا اور بے گناہ شہریوں کو شہید کیا۔ بھارت کا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ بزدل بھارت نے حملے میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ اتنی صلاحیت ہے کہ دشمن کو ہر حملے کا جواب دے سکیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے استقبال کیا۔ آرمی چیف کا بھارتی ایئر فورس کے مذموم مقاصد کو ناکام بنانے پر خراج تحسین۔ ایئر فورس کو دشمن کے متعدد جہاز مار گرانے پر بے حد سراہا۔ عزم دہرایا، کسی کو بھی پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی۔ جو بھی اس کی کوشش کرے گا اس کی قیمت ادا کرے گا۔